آئیے سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام خوب دل لگا کر بارگاہ رسالت و نبوت اجل درود پاک پیش کرنے کی برکتیں حاصل کرنے کی پڑھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وصحابك وأصحابك یا حبیب يا اللہ حبيب الله ماشاءاللہ آپ نے اپنے ثواب میں کافی ابھی اضافہ فرمایا درود کی عادت رکھنی چاہیے صبح و شام جب بھی آپ ہو راہ میں ہو سفر میں ہو حجر میں ہو تنہائی میں ہو مجمع میں ہو درود کا بھی ذکر تو آپ کی زبان میں خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گی آپ کا وجود بھی مہک اٹھے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوبصورت ہو جائیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا درود پاک کی عادت رکھا جناب محمد نظام الدین صاحب کے والد کے بزرگوار کو میں جانتا تھا بڑے ہی سیدھے سادھے انسان تھے اور کراچی میں بھی بارہا میری ملاقات ہوا کرتی تھی میں نے ان سے کہا بھی تھا ایک زمانے میں کہ آپ اس عمر میں کراچی کی اس جگہ چون ماحول میں رہتے ہیں یہ غیر مناسب ہے بہتر ہوتا کہ اپنا آزادی آبائی وطن میں رہتے تو اس سے بہتر ہوتا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں موت کا تعلق ہم سبوں سے ہے اس کارخانے قدرت میں اس عالم رنگ و بو میں جو بھی چیز روح ہے جس کے اندر جان ہے اس کے مرنا ہے آج چہلوں کے موقع سے ہم سبھی حاضر آئے ہیں کل ہماری چہلوں میں لوگ آئے ہیں موت کو شریعت نے کثرت سے یاد کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ آپ جہاں زندگی کے اور جزیات کو مسائل کو یاد کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ موت کو یاد کریں موت کو یاد کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی بندگی کے قالین میں ڈھل جاتی ہے جی ماشاءاللہ بندہ تقوی شعار ہو جاتا ہے عبادت گزار ہو جاتا ہے اور شب زندہ دار ہو جاتا ہے واہ 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 اس لیے موت کو یاد کیجیے قرآن عظیم میں ماں باپ کی عظمت کو ان کی رفعت کو ان کی بلندی کو ان کی سرفرازی کو ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا مسئلہ تو قرآن میں ایک مرتبہ بیان کیا گیا تھا کہ اے لوگوں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو ان سے تم کبھی بھی غصے میں پیش نہ آؤ ایک مرتبہ اللہ بیان کر دیتا تو یہ کافی تھا لیکن ایک مرتبہ رب کائنات نے بیان نہیں فرمایا کیا بات ہے قرآن کے مختلف پاروں میں کئی جگہوں پہ
اللہ نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا. کیا بات ہے. بار بار بیان کرنے کا مطلب اسلامی نظریے سے یہ ہوتا ہے کہ باپ کی تم پوری زندگی خدمت کر لو، کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول زخم خوردہ انسانیت کے طبیب عرب و عجم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. اے گلیوں میں جنت کی آواز لگانے والوں، سڑکوں اور چوراہوں پہ جنت کا پیغام سنانے والوں، اے یورپ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر اسلام کی عظمتوں کو کا ڈنکا پیٹنے والوں، تم جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت تو تمہارے گھر میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت میں جانے کے دروازے، کیا بات ہے. کیا جنت ایک خوبصورت محل کا نام ہے جس کی خوبصورتی کو کوئی صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتا. جتنی بھی خوبصورت تم سوچ لو، اس سے آگے ہے یہ اللہ کی جنت. تو جنت میں جانے کا راستہ ہے، دروازہ ہے، اور اس دروازے کو شریعت کی زبان میں واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کہتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا کہتے ہیں. باپ دروازہ ہے، ماں جنت ہے. تو ظاہر ہے کہ دروازے سے گزرو گے تو جنت میں داخل ہوگے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر دروازے کے جانے نہیں جا سکتے. کیا بات ہے حضرت. اس سے کیا معلوم ہوا کہ باپ ماں کی ممتا جہاں تمہارے ساتھ ہو، باپ کی عظمتوں سے بھی تمہاری ملاقات ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت. یاد رکھنا اس مسئلے کو کہ ماں فقط خوش ہو، باپ ناراض ہو تو جنتی نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. باپ راضی ہو، ماں ناراض ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک پیش کرو. کیا بات ہے. بہت اچھے. آج کے سماج میں بدلتے ہوئے مسائل کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ خاص یہ بھی ہے کہ بچے تو آج دولتوں کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں. بچے تو آج اونچے محلات اور اے سی میں آرام تو کر رہے ہیں. بچے تو آپ دنیا کے تمام آسائشوں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ چکا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمتوں سے وہ غافل ہے. جی جی جی. ابا پکارتے ہیں، وقت نہیں ہے. امی بلا رہی ہے، وقت نہیں ہے. میرے عزیزوں، یاد کرو اس زمانے کو جب تیری ماں نے تمہیں بچپنے کے اندر اپنی گود میں اٹھا کر پیاری پیاری لوریاں تو سنائی تھی، اور باپ اس دھوپ کے اندر اپنے کاندھوں پر بوریاں اٹھا کر تمہاری پرورش کے لیے جو راستے نکالے تھے وہ دن تم بھول گئے. دھوپ کی تمازت ہو، باپ کام کر رہا ہے. وہ بڑی برسات ہو، بھین بھین کر باپ تیرے لیے کام کر رہا ہے. لوگ اسے تانے دے رہے ہیں، تیرا باپ تیرے پیٹ کے لیے کام کر رہا ہے. وہ دن تم بھول گئے. آج ابا کے لیے وقت نہیں. امی جان بلاتی ہے، تمہارے پاس وقت نہیں.
میرے عزیزوں ہوا جو یہی رہے گی تو اے نصیب بہار کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے؟ نہیں، قرآن عظیم نے احادیث نبویہ میں ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. ایک حدیث پاک کا آپ ترجمہ سماعت کریں. آقائے دو جہاں سرور دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنی ماں کی طرف ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھو، اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. حدیث پاک میں دوسری جگہ میرے آقائے رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا. آج کوئی زمانے میں ایسا لاڈلا ہے. اعجاز صاحب ادھر دیکھیے آپ، میں بس 5 منٹ کے لیے حاضر ہوں. آج زمانے میں دنیا میں کائنات میں ایسا کوئی لاڈلا ہے، ایسا کوئی جگر پارا ہے، ایسا کوئی دورے نظر اور لگتے جگر ہے جو اپنی جان کو صبح اٹھ کر عبادت کی نیت سے مسکرا کر دیکھتا ہے. یہ ہے میری امی جان. کوئی اور جان تو کہہ سکتا ہے. کیا بات ہے حضرت؟ امی جان کہنے میں شرم آتی، کیا بات ہے؟ اور جانوں میں شرم نہیں آتی. وہ جان جو بدل سکتی ہے لیکن امی جان کبھی نہیں بدل سکتی ہے. دیکھیے بیٹا، باپ میرے عزیزوں یہ یاد رکھنا، ماں زندہ ہے تو تمہارے لیے مسلح بھگا بھگا کر اپنی آنچل کو پھیلا پھیلا کر تمہارے لیے دعا کرتی ہے. ماں قبر میں ہے، قبر پہ بات تم چاہتے ہو تو قبر کی اسے گہرائیوں سے بھی ماں کی مامتا مسکرا ہوتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امی جان کا کوئی نوجوان صبح اٹھ کے عبادت کی نیت سے کہ اللہ مجھے حج مبرور کا ثواب دے گا، ہے کوئی ملت کا نوجوان جو ایسا کرتا ہے؟ ہمارے علم میں تو نہیں ہے، اور جان کے ڈر سے تو بہت کچھ کرتا ہے. لیکن میرے عزیزوں یہ فقیر کا ایک پیغام لیتے جانا، صحیح معنوں میں یہ پیغام تمہاری زندگی کے اندر انقلاب لا دے گی. تمہاری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی. تمہارے تمام مسائل کا حل ممکن ہے اللہ جل شانہ اسی سے نکال دے گا. آج بیٹوں کی پریشانی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے وہ نافرمان اولاد ہو گئی. ابا سکھاتے ہیں کچھ، کہتے ہیں یہ دقیانوسی فارمولا مجھے نہیں چاہیے. ماحول بدل چکا ہے، زمانہ بدل چکا ہے، آج مزاج بدل چکا ہے، بازار کے حالات بدل چکے ہیں. ارے نادان، سب کچھ بدل چکا ہے، تیرے ابا نہیں بدلے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابا وہی ہے اور امی جان بھی وہی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر چیز بدل دو، لیکن ابا کو نہیں بدل سکتے، نہ امی کو بدل سکتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا حدیث پاک، کیا بات ہے حضرت بھائی. اللہ کے رسول آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حج مبرور کا ثواب لینا چاہتے ہو، جا ماں کے تلووں کو چوم لے، چوم کر ان سے دعائیں لے لے. جب اس کے آنچل تمہارے سر پہ آ جائیں گے نا تو وہ آنچل اتنی قیمتی آنچل ہے کہ شریعت کی روشنی میں مجھے کہہ لینے دو، وہ بظاہر تو آنچل ہے لیکن حقیقت میں خدا کی رحمت کے بادل ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی رحمت کے بادل ہوا کرتے ہیں، ماشاء اللہ. خدا کی رحمتوں کے بادل ہے، اس بادل میں تو چھپ گیا، گویا
گردش ایام سے تو بچ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہ جا کر بس یہ کہنا چاہوں گا، ماں باپ کی خدمت کیجیے، نافرمان نہ بنیے. تم نماز پڑھتے ہو، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر میری طرف. آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کی نماز قبول نہیں ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہو نا، آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے. آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہو، بڑی اہتمام و انتظام کرتے ہو، وہ قبول نہیں ہے. تم اور دیگر وظائف اور نوافل کی کثرت کرتے ہو نا، وہ قبول نہیں ہے. بہت سماج کے اندر تم لنگر بانٹتے ہو، پیسے بانٹتے ہو، قیمتی چیزیں دیتے ہو، وہ قبول نہیں ہے. قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ شریعت کہتی ہے، میرے نبی کا فرمان بولتا ہے کہ ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو تیری نماز بھی قبول نہیں ہے، تیرے روزے بھی قبول نہیں ہے، تیرے حج بھی قبول نہیں ہے، تیری زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے، اور تیرے یہ تسبیح کے گانے جو صبح شام لے رہا ہے یہ بھی قبول. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ماں باپ کو راضی کر لے. جو بچے ماں باپ ان کے ناراض ہیں، آج اس فقیر کی بات کے یہ عہد لے کر اس محفل سے اٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ لے کر اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنی ماں کے قدموں پہ رکھ کر اپنے محبتوں کا، میں اپنی محبتوں کو پیش کرتے ہوئے ماں سے معافی مانگ لوں گا، باپ سے معافی مانگ لوں گا. یاد رکھو، جس کی ماں کا جنازہ اگر بیٹے کے خلاف اٹھ رہا ہے تو ہمارے لحاظ سے اس سے بڑا بدبخت کوئی بیٹا اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے گئے. سب سے بدبخت بیٹا ہے وہ، سب سے ناخلق بیٹا ہے وہ، سب سے ناہنجار اولاد ہے وہ. اس لیے آپ اپنے وجود کو سمجھیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجیے، آپ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے. آپ سماج میں بھلائیوں کا پیغام دیتے ہیں، اس سے پہلے اپنے گھر کی باؤنڈری میں جھانک کر دیکھیے، کہیں میرے گھر والے تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. میری امی جان مصلی بچھا کر قرآن کی تلاوتیں کرتے کہ میرے لیے دعائیں کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. میرا باپ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میرا سلام کا جواب دیتا ہے کہ نہیں. تم گھر سے جب بھی نکلو، ماں کی دعائیں لے کر نکلو، باپ کی دعائیں لے کر نکلو. اللہ کی حفاظت اور اللہ کے امن میں آپ ہو جاؤ گے. اللہ جل شانہ ہمیں توفیق بخشے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام.